جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس ٹریک پر ہمیں چلایا ہے، جس کو زندگی کہا جاتا ہے، یہ ایک ٹریک ہے. دیکھو ٹریک کی ڈیفینیشن کیا ہے، راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک ڈیفینیشن ڈکشنری میں ہوگی، ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو عرف میں جس کو راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہا جس پہ لوگ چلتے ہیں. رکی ہوئی جگہ کو راستہ نہیں کہا جاتا. تو زندگی رکی ہوئی چیز ہے یا چلتی ہوئی چیز ہے؟ اگر یہ رک جائے نا، ٹائم رک جائے اور ہمارا آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب نہ کر رہا ہو، موت کی طرف نہ لے کے جا رہا ہو، تو پھر زندگی ایک ٹریک نہیں ہے، راستہ نہیں ہے. پھر ہمیں منزل متعین کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ڈائریکشن متعین. دیکھو ایک آدمی رکا ہوا ہے تو گوگل میپ کا کیا کرنا ہے اس نے؟ بھائی آلتی پالتی مار کے گاڑی میں آپ بیٹھ جاؤ تو اب نہ آپ کو میپ کی ضرورت ہے، نہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. وہیں چائے بھی آ جائے گی، وہیں گٹکا بھی آ جائے گا، وہیں پان بھی آ جائے گا، وہیں آپ میوزک بھی سن سکتے ہو یا تلاوت سن سکتے ہو، قوالی بھی لگا لو. منزل کی ضرورت، گائیڈنس کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو چل رہا ہو، ٹائم گزر رہا ہو. میرا اور آپ کا ٹائم رکا ہوا نہیں ہے، گزر رہا ہے. اچھی طرح سے گزاریں گے تو بھی گزرے گا، بری طرح سے گزاریں گے تو بھی یعنی اس کی مثال ایسے چلتی ہوئی گاڑی میں کسی کو بٹھا دیا. اب چلتی ہوئی گاڑی میں جس کو بٹھایا ہو وہ فوراً پوچھے گا یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے، اور اس کی ٹینشن سب سے بڑی یہ ہوگی کہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے. پہلی بات جہاں جا رہی ہے، پھر یہ ٹینشن کہ وہ صحیح سمت ہے یا غلط سمت. ان دو سوالوں کا جواب جب تک اسے نہیں ملے گا وہ ڈپریشن سے باہر نکلے گا. وہ اسٹریس کی گولیاں، یہ نفسیاتی ڈاکٹر اس کمبخت کا علاج کرے گا. اور جس نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس خود ڈائریکشن نہ ہو وہ لوگوں کے اسٹریس ختم کر سکتا ہے. آج ہر آدمی اسٹریس کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ بیچارہ اپنی اسٹریس ختم. بولو نا بھائی، ڈاکٹر کے پاس جائیں ضرور، کیونکہ اسٹریس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ایویں دماغ میں نا کیمیکل ڈائمے ہو جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر میڈیسن دے کے وہ سیٹ کر دیتا ہے. لیکن جو اصل اسٹریس ہے اس کا علاج نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس نہیں، وہ صرف پیغمبروں کے پاس ہے. دیکھو آج چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں میں لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اور پیغمبر کو فالو کرنے والے اس سے کروڑ گنا بڑی ٹینشنوں میں آئے مگر ڈپریشن میں نہیں گئے. کوئی ڈپریشن یا اسٹریس کی دوا انہوں نے نہیں کھائی، نہ کسی ڈاکٹر سے علاج کرایا انہوں نے. آج کی ٹینشن کیا ہے؟ بچہ ٹھیک نہیں ہے، انڈے لینے بھیجو بندر کا ناچ دیکھنے بیٹھ جاتا ہے. یہی شکایتیں ہوتی ہیں والدین کو. کوئی کام ہی نہیں کرتا. بھائی کیا کام نہیں کر رہا یار؟ اس کو جہاں مرضی بھیجو کمبخت، کوئی کام ہی نہیں کرتا. بیگم ٹھیک نہیں ہے، عورت کے لیے میاں ٹھیک نہیں ہے، بہو کے لیے ساس ٹھیک نہیں. ساس کتنا ظلم کر لے گی، تانے دے دے گی نا. بھائی آپ کو لٹا کے آپ کے سینے پہ گرم پتھر تو نہیں رکھے گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گرم لیٹوں پہ لٹایا جاتا، پتھر رکھے جاتے. کوئی ڈپریشن کی گولی، بولو نا یار کیا ہو گیا، بولنا پڑے گا بھائی. کوئی ڈپریشن کی کوئی گولی کھائی انہوں نے اسٹریس ختم کرنے کے لیے؟ یا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا یا روم اور فارس سے رابطہ کیا کہ بھئی عربوں کے پاس تو اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کوئی اچھا ڈاکٹر ہمیں بتا دیں. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. کہاں؟ جلتے ہوئے انگاروں پہ، جس سے ان کی کمر میں کھڈے پڑ گئے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم، مگر کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ کو علاج کی ضرورت نہیں پڑی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی غموں میں، جیل کی کوٹریوں میں گزری، ڈپریشن میں. ارے بولو نا، نہیں آئے. جملہ مکمل کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، بات دماغ میں اتر جاتی ہے. کتنی ٹینشنیں تھیں. آج انسان کو تاریخ میں بہترین سطح کا رزق مل رہا ہے. جتنی رزق کی فراوانی اس وقت دنیا میں ہے
اتنی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن روتا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے, خرچے پورے نہیں ہوتے. سمجھ رہے؟ ہائے ہائے ہائے, بچے بھی 2 کھائیں, کھلاؤں گا کہاں سے. یہی ہو رہا ہے نا, شادی بھی دیر سے, ہائے بیوی کا خرچہ نہ اٹھانا پڑ جائے, پہلے کماؤ پہلے کماؤ پہلے کماؤ, پیسہ جمع کرو. اتنی سہولتیں, اور سہولتیں سستی سے سستی ہوتی جا رہی ہیں. پیدل سفر ہوتے تھے, ٹینشن میں نہیں آتے تھے. اب بس میں بیٹھ کے سفر ہو رہا ہے تو پاگل ہو رہا ہے ٹینشن سے. جو جہاز میں جا رہا ہے وہ جہاز سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے, یار اتر جا نیچے بھائی, 2 گھنٹے ہو گئے ہوا میں. ہم ترکی میں تھے تو وہ ترکی سے واپسی پہ نا وہ جہاز ایئرپورٹ پہ ہی گھومتا رہا ہے 1.25 گھنٹہ. وہاں رش بہت ہوتا ہے تو لوگ ٹینشن میں کچھ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, بھائی اتارو یار ہمیں, ہوا میں کب اڑے گا یہ. اتنی برداشت ختم ہو گئی ہے کہ ذرا سی معمولی سی بات پر ڈپریشن میں چلے جاتے. اور کوئی نفسیاتی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا تو سب سے پہلے کھڑکی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرے گا وہ کہ میں کہیں ڈپریشن میں نہ آ جاؤں. بھائی کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو معذرت, یہ نہیں ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹروں کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے, وہ اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے. کوئی بیماروں میں خود بھی لوگوں کو کہتا ہوں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا بھائی. تو ایک ہی مسئلہ کوئی دوسری دفعہ مجھ سے پوچھے نا تو میں بتا دیتا ہوں, تیسری دفعہ پوچھے تو کہتا ہوں بھائی تم کس کے پاس جاؤ, کیونکہ وہ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. ایک علم ہے, یہ بھی فن ہے, علم ہے, لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے. یہ اگر ہوتا تو ہمارے جو نفسیاتی ڈاکٹر جن یونیورسٹیوں میں پڑھ کے, یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, تو ذرا پوچھو کہ جہاں جن سے آپ پڑھنے جاتے ہو انہوں نے اپنے ملکوں میں ڈپریشن ختم کیوں نہیں کر دی. سب سے زیادہ ڈپریشن ان ملکوں میں ہے, ہم میں تو کم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے یہ علاج نہیں ہے, یہ اصل علاج نہیں ہے, یہ وقتی فائدہ ہے. جیسے سر میں درد ہو رہا ہے, 2 گولی پیناڈول کھا لو گے تو وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن درد کی وجہ تو ختم نہیں کی نا آپ نے. بھائی کیوں ہو رہا ہے درد؟ تو جن ملکوں میں ہمارے ڈاکٹرز جا کے پڑھ کر آتے ہیں, ڈگریاں لیتے ہیں, وہ تو زیادہ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہے نا بھائی, استاذ تو زیادہ ماہر ہوتا ہے نا. تو بھائی ان ڈاکٹروں نے ان ملکوں سے اسٹریس کو, ڈپریشن کو ختم کیوں نہیں کر دیا, بلکہ وہاں تو اسٹریس ہول سیل کے حساب سے ملے گی آپ کو. ہر دوسرا آدمی ڈرگ لے رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی وہ الگ بات ہے, چرس کو نام بڑا اسٹائلش قسم کا دیتے ہیں جس سے وہ لگتے نہیں ہے چرسی. ارے وہ چرس کا کوئی انگلش میں نام رکھ دیں گے, کوئی بڑا خوبصورت سا نا, اینٹی ڈپریشن, ہائی پوٹینسی ہیروئن. جو ہیروئن ہوگی اس کو ہائی پوٹینسی کر دیں گے نا, وہ ہائی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہیروئن ہے. لو کوالٹی یا لو پوٹینسی میں کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ چرس ہے. تو ہمارے یہاں چرس پینے والا بلا وجہ کیا ہو جاتا ہے, بدنام. لوگ بھی چرسی چرسی کہہ کے, اس کی شکل ایسی ہوتی نہیں, چرسی کہہ کے اس بیچاری کی شکل ایسی بنا دی ہوتی, ورنہ وہ نہا دھو کے نکلے کیا پتا چلے گا چرس پی کے آیا, یا وہ خود اپنے آپ کو معاشرے کا ایک وہ جو ہے نا کمتر طبقہ سمجھتے ہیں, اور پائپ میں بیٹھ کے وہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا کپڑے بھی چرسیوں والے, اس کے دانت بھی چرسیوں والے. ورنہ اگر آپ اس کو بتائیں کہ چرس جو ہے یہ اینٹی ڈپریشن ہے اور یہ اسٹریس کو ختم کرتی ہے, اور تم ایک معاشرے کے ایک عزت دار انسان ہو, صبح صبح نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں چرس پی کے دانت صاف کر کے نکلا کرو, تو معاشرے میں پہلے سے زیادہ عزت ہوگی تمہاری. کیونکہ آج کل جو گولیاں کھا رہے ہیں نا لوگ وہ زیادہ پڑھ لکھے سمجھے جاتے ہیں. غریب آدمی کو تو کبھی نہیں ہم نے دیکھا صبح اٹھ کے الگ گولی کھا رہا ہو, دوپہر کو الگ کھا رہا ہو. اکثر دولت مند مالداروں کے یہاں دیکھا ہے کہ صبح اٹھ کے وہ ایک الگ ٹیبلٹ ڈاکٹر نے بتائی ہوئی ہے, یہ کھائیے گا, دوپہر کو الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہیں, شام کو. یہ بڑے لوگ ہیں بھائی, یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں. یہ ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے معاشرے میں کہ چھوٹی موٹی بیماریاں گھٹیا پن سمجھا جاتا ہے آج کل. کھانسی, نزلہ غریبوں کی بیماریاں ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو ان کے ہاں جو بیماریاں ہیں وہ بہت خطرناک. دوائیں کھانے کا فیشن بن گیا ہے. ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کی گولی کا, یہ فیشن ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.